اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقولوا للناس حسنا، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سرفراز احمد آوان۔ آج ہم گفتگو کریں گے گفتگو کے آداب کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت قوت گویائی ہے۔ زبان سے انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی بات دوسروں تک کنوے کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت تمام مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھرپور طور پر اور پورے طور پر عطا فرمائی ہے۔ جہاں یہ صلاحیت انسان کے ضمیر کی اور انسان کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہے، وہیں گفتگو کے حوالے سے کچھ ایسی ہدایات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اور جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی گفتگو سے اپنا اچھا تأثر دوسروں پر قائم کر سکتا ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کا حقیقی تعارف ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ دوسروں سے بات کرتا ہے، تو پھر یہ بات دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا خدا نخواستہ برا ہے۔ گویا گفتگو ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو انسان کے اچھے ہونے اور برے ہونے کو واضح کر رہی ہوتی ہے۔ آداب گفتگو میں سے ایک پہلا ادب جو بہت نمایاں طور پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور اسے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان گفتگو کرتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو قول یا لفظ یا بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، ایک کڑا نگران اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان کا کوئی ایک جملہ، ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نہ دکھائی دینے والے نظام کے تحت محفوظ نہ ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو کئی حوالوں سے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم گفتگو کر رہے ہو یا عملی حوالے سے کچھ کر رہے ہو،
اس سب کو ہم مسلسل لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس شخص کو قرآن کی اس حقیقت پر یقین ہو اور ایمان ہے جس کا کہ اس کی ایک ایک بات اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے، وہ زبان سے کبھی بھی غیر محتاط گفتگو اور غیر محتاط جملہ نہیں نکال سکتا۔ میری اور آپ کی ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہ دکھائی دینے والا نظام محفوظ کر رہا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے نمائندے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لہذا اس احساس کے تحت گفتگو کی جائے کہ میری بات کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، ایسا محفوظ ہو رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ تمام الفاظ ایک مکمل دستاویز کی صورت میں سامنے آ جائیں گے، خیر کے ہوں گے تو یقیناً فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور شر کے ہوں گے تو یقیناً ان کے نتائج مجھے بھگتنے ہوں گے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نہ نکالیں۔ یقینی بات ہے جس شخص کو یہ احساس ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے، وہ کوئی بات اپنی زبان سے بغیر سوچے سمجھے نہیں نکالے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین وفیہا یذل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ انسان اپنی زبان سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سطحی سی بات ہے، معمولی بات ہے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اور مسلسل وہ اس یہ کلمہ اس کو جہنم کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا دوسری بات آداب گفتگو میں ہمیں پیش نظر رکھنی ہے کہ غیر محتاط گفتگو بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کوئی بات نہ نکالیں۔ وہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ ہم بات زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اثرات کہاں تک ہوں گے۔ عربی کا شعر ہے کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار کے لگائے ہوئے زخم تو مٹ جایا کرتے ہیں لیکن زبان سے لگائے ہوئے زخم نہیں مٹا کرتے۔ اس لیے آپ سوچیں، میں سوچوں، میں غور کروں کہ میرا لفظ، میری زبان سے نکلا ہوا کلمہ اور جملہ اور میری زبان سے نکلا ہوا لفظ کہیں تیر تو ایسا نہیں بن رہا کہ جو دوسرے کو زخمی کر رہا ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ چونکہ زبان انسان کی ترجمان ہے، لہذا اس کو ممکنہ حد تک کنٹرول میں رکھے اور بے جا اس کا استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، حضرت معاذ نے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے اعمال بتائیے کہ جن کے نتیجے میں میں جنت میں جاؤں اور وہ اعمال مجھے جہنم سے دور کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال انہیں ارشاد فرمائے اور آخر میں فرمایا، الا اخبرک بما لا کذالک کلہ، میں ان سب کا ایک خلاصہ تمہیں نہ بتا دوں؟ فاخذ بلسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور انگلی اور انگوٹھے کے درمیان لے کر پکڑ کے فرمایا، کف علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ زبان تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور تمہیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ جب تک یہ کنٹرول میں رہے گی، جب تک یہ ضبط میں رہے گی، جب تک یہ تمہاری گرفت میں رہے گی، یقینی بات ہے تم کوئی ایسی بات نہیں کہہ پاؤ گے جو تمہارے لیے مہلک ہو اور نقصان دہ ہو۔
حضرت عقبہ ابن عامر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، مجھے مختصر سے جملوں میں بتائیے کہ نجات کس بات میں ہے، کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم کرائسس سے نکل سکتے ہیں، دشواریوں اور مشکلات سے نکل سکتے ہیں، عملی زندگی میں کیسے ہم ایسی زندگی گزار سکتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو، اطمینان والی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمیں نجات نصیب ہونے والی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں اور وہ بہت غور طلب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، پہلی بات تو یہ ہے کہ تیری زبان کنٹرول میں رہے، اپنی زبان کو روک کے رکھ، اپنی زبان کو روک کر رکھ۔ جب تک یہ زبان تیری کنٹرول میں رہے گی، بہت سے فسادات سے تو بچا رہے گا، بہت سے بگاڑ سے تو بچا رہے گا، بہت سے مسائل سے تو بچا رہے گا۔ نہ صرف تو بچا رہے گا بلکہ تیری وجہ سے اور بہت سارے انسان بھی مسائل سے بچے رہیں گے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور دوسری بات یہ کہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہونا چاہیے۔ گھر وسیع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر 2 کنال کا 4 کنال کا ہو تبھی وہ وسیع کہلائے گا، اس میں بہت سے بیڈ رومز ہوں اور بہت سی آسائشیں اور سہولتیں ہوں۔ گھر کے وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا گھر اس طرح پرسکون ہو کہ تو اس میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔ اگر گھر کے ماحول میں اطمینان ہے، راحت ہے، باہمی کمٹمنٹ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تو میں زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا پسند کرتا ہوں۔ لیکن اگر گھر میں چخ چخ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے، جھگڑا ہے اور لڑائی ہے، اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بے جا، اور ایک دوسرے کی خیر چاہنے کی بجائے ہر ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، تو پھر لوگ بڑے بڑے وسیع گھروں میں بھی باہر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور ان میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ بڑے بڑے وسیع گھر بھی ان کے لیے پنجرے کی طرح تنگ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں پر کبھی کبھی رو لیا کر۔ تیرے اکیلے میں یہ بہنے والے آنسو جب زمین پر پیوست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تیرے لیے بخشش کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں پر کبھی کبھی رو لیا کر۔ یہ رونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تیرے قریب کر دے گا۔ آپ معصوم بچے کو دیکھیے، وہ اپنی تمام تر ضرورتیں صرف رو کر پوری کر لیتا ہے۔ وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ خوراک طلب نہیں کر سکتا، وہ پانی کا نام نہیں لے سکتا، وہ دودھ کا نام نہیں لے سکتا۔ اسے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ رو پڑتا ہے۔ اس کا رو پڑنا سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ انسان کا اپنے گناہوں پر رو پڑنا اللہ کی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی بات کرو خیر اور بھلائی کی کرو، ورنہ چپ رہو۔ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے اختلافات کو اس طرح سے ہوا دے دیتا ہے کہ طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زبان ماچس کی تیلی کی طرح ہے۔ ماچس کی تیلی بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زبان بہت چھوٹا عضو ہے لیکن اس کے نتائج بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یعنی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ من سکت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ من سمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، کیونکہ چپ رہنے میں بڑے فوائد ہیں، بڑے معنی خیز نتائج ہیں۔ اسی طرح لہجے اور آواز میں نرمی ہو، لہجہ پست ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ لقمان میں۔ وہ اپنے بیٹے کو تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں ٹھہراؤ رکھ،
وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ پھیپھڑوں کے زور سے اپنی بات کو منوانا یہ کوئی عظمت نہیں ہے۔ بات کو منوانے کے لیے اس پر دلائل کا، اس کی پشت پر دلیل کا زور اور قوت ہونی چاہیے۔ میں اگر اپنی بات کو منوانا چاہتا ہوں تو میں پھیپھڑوں کے زور سے نہ منواؤں، چلا چلا کر نہ منواؤں، بلکہ میری بات کے پیچھے دلیل کی قوت ہو اور طاقت اور زور ہو۔ اور یہی درس انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے، اپنے باپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، میرے پاس علم ہے، نالج ہے، وحی کا علم میرے پاس آیا ہے، وحی کا علم۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ کو میری پیروی کرنی چاہیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے کے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور جو کسی مصیبت اور پریشانی سے آپ کو نجات نہیں دے سکتے، آپ ان ماڈلز کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات کر رہے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور نرم اور پست لہجے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے سب سے سرکش اور باغی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو چیلنج کرنے والے فرعون کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم جا رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن دیکھنا فقولا لہ قولا لینا، اس سے بات نرم لہجے میں کرنا۔ میں جس سے مخاطب ہوں وہ فرعون سے زیادہ باغی نہیں ہو سکتا، اور میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جگہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں ایک ایسے لہجے میں بات کر رہا ہوں جس میں تلخی کے سوا کچھ نہیں، جس میں شدت کے سوا کچھ نہیں، جس میں بے جا تنقید کے سوا کچھ نہیں، جس میں دوسرے فرد کی تحقیر کے سوا کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آداب گفتگو میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ نرم اور پست لہجے میں گفتگو ہو، اور ایسی گفتگو ہو جس میں مٹھاس ہو، چاشنی ہو، جس میں خیرخواہی ہو اور بھلائی ہو، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، جب کسی سے بات کرو تو ایسے لہجے میں بات کرو کہ جس میں اس کے لیے بھلائی اور خیرخواہی تمہارے ضمیر میں چھپی ہوئی ہو۔ فقولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرو۔ اسی طرح زبان کے آداب میں سے ایک بڑا ادب معزز ناظرین یہ ہے، اور خدا را اسے اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے، کہ زبان سے کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی آیات پڑھ رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو اور سطحی اور معمولی سمجھ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ہو۔ رب اشعث اغبرا، کئی بکھرے ہوئے بالوں والے، غبار آلود چہروں والے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ پر قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ انسان کو اس کے عمدہ لباس کے ذریعے سے مت پہچانو۔ بڑی گاڑی اور بڑا عمدہ لباس، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس لباس کے اندر انسان بھی بڑا ہو، اور بڑی گاڑی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بھی اتنا ہی اعلیٰ ظرف ہو۔ بعض دفعہ بڑی گاڑیوں میں بہت چھوٹے انسان ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بڑے عمدہ لباس میں انسان نہیں حیوان چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ لباس عمدہ ہے یا گاڑی بڑی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے ناظرین کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا اور عورتوں کا ذکر ضمناً آیا ہے، لیکن یہاں عورتوں کا الگ سے ذکر کیا،
ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا یہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس لیے زبان کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت بدترین جرم ہے، بدکاری اور زنا سے بھی بدترین جرم۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھائے؟ گوشت مردے کا، اور وہ بھی بھائی کا، اور وہ بھی کچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کتنا کریہ اور کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہماری مجلسوں میں اور ہماری محافل میں جب تک غیبت نہ ہو محفل سجتی ہی نہیں ہے، ہماری تقریبات سجتی ہی نہیں ہیں، ہماری گفتگو میں مٹھاس آتی نہیں، لذت آتی نہیں جب تک غیبت نہ ہو۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں اس سے روک رہے ہیں، سختی سے روک رہے ہیں۔ اسی طرح گفتگو کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ مخاطب کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے بات کی جائے۔ جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے مرتبے کا لحاظ کیجئے۔ انزل الناس منازلہم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو ان کے جو سٹیٹس ہے، ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اس پر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کی عقلی سطح کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ ایسا کلمہ اور ایسی بات نہ کہیں کہ جو ان کے سروں سے کے اوپر سے گزر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، ہمارے ہاں یہ ایک بہت بدقسمتی ہے اور ایک رواج ہے کہ بات بات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو بدعتی کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو گستاخ کہہ رہے ہیں، اور بہت برے برے القاب ایک دوسرے کو دینا یہ ہمارے معمول میں سے ہے، اور زبان کے استعمال میں یہ ایک بڑی غیر محتاط روش ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ما شہد رجل علی رجل بالکفر الا باء به احدہما ان کان کافرا فهو کما قال وان لم یکن کافرا فقد کفر بتکفیرہ، فرمایا خبردار، دو آدمیوں میں سے ایک اگر دوسرے کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر لوٹ کر کہیں نہیں جاتا، یا تو جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعتاً اس کا حقدار ہے تو اس پر پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ کافر نہیں تھا اور اس نے اس کو کافر کہہ دیا ہے تو یہ کفر پلٹ کر اس شخص پر آ جاتا ہے جس نے کافر کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر تم 100 میں سے 99% عادتیں اور باتیں کفر کی دیکھو اور ایک اسلام کی دیکھو تو خبردار اس کو کافر نہ کہنا، اس لیے کہ تم لوگوں کو کافر بنانے والے نہیں ہو، تم تو مسلمان بنانے والے ہو۔ ہم تو کافروں کو مسلمان بنانے والے ہیں، کجا یہ کہ مسلمانوں کو کافر بناتے پھریں۔ لہذا اس طرح کی غیر محتاط گفتگو کہ کسی کو بغیر تحقیق کے کسی کو کافر نہ کہیں، یہ ایک بڑا ادب ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بات نہ کاٹیں۔ میں شام کو جب ٹی وی پہ پروگراموں میں دیکھتا ہوں ایک صاحب بول رہے ہیں اور دوسرے بھی بول رہے ہیں، اور دونوں مسلسل بول رہے ہیں اور پھیپڑوں کے زور سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ بندگان خدا، اللہ کے حبیب نے اس بات سے روکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمہارے اخاکا، اپنے بھائی کی بات مت کاٹو۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی صاحب بات کرتے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ بات لوگوں نے پہلے سنی ہوئی ہوتی اور انہیں معلوم ہوتی تھی، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ بے مقصد گفتگو کر رہے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ ادب سکھایا کہ جب تک وہ بات مکمل نہ کر لے اس کی بات کو درمیان میں سے کاٹنا نہیں۔ تمہارے پاس اگر کوئی خیر کی بات ہے تو انتظار کرو، جب تک وہ بات مکمل نہیں کر لیتا یا مکمل کر نہیں لیتی تب تک اپنی بات شروع نہ کریں، بات مت کاٹیں۔ اسی طرح
ایک اور ادب جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب فیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ اللہ کے حبیب نے 3 مرتبہ فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، وہ شخص برباد ہو گیا جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ لطیفے بازی کیا ہے؟ اور بعض دفعہ تو انتہائی فحش لطیفے، انتہائی ناپسندیدہ لطیفے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ پر مبنی اس طرح کی باتیں نشر کرنے سے منع کیا ہے۔ خوش مزاجی میں کوئی اچھا کلمہ کہہ دینا جس میں لطیفے کا رنگ پیدا ہو، یہ ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ جب مسجد میں جانے لگے وضو کر کے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب یہ اماں بڑی پریشان اور مسلسل پریشان۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان کی پوزیشن بتائی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی عورتیں بوڑھی ہو جائیں گی ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جواں سال کر دیں گے، ان کو زندگی جوانی کی عطا کریں گے۔ ایک صاحب نے کہا مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے، اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو اس نے کہا جی بچے پر کیسے سواری ہو سکتی ہے؟ فرمایا اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوگا۔ تو اس طرح کی خوش مزاجی لطیفے ایسے کہ جن میں بے حیائی اور بے مقصدیت اور فحش پنا نہ ہو، اس کی گنجائش یقیناً ہے، اور جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ اسی طرح گفتگو کا ایک بڑا ادب یہ ہے کہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبرت خیانتاً، بدترین خیانت ہے یہ کہ تم کسی آدمی کو، کوئی آدمی تم پر اعتماد کر رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو لیکن تم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے، یہ اعتماد مجروح کرنا ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ بدترین خیانت ہے۔ اسی طرح گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے، اپنی تعریفیں خود نہ کرتے پھریں۔ فلا تزکوا انفسکم، خبردار اپنے آپ کا تزکیہ، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مت کہتے پھرا کرو۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے تقوی کے کس معیار پر اور کس سطح پر موجود ہے۔ اسی طرح ایک بڑا ادب گفتگو کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو وہ سنتا ہے اسے آگے نشر کرتا پھرتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل میسیجز کو ایک دوسرے کی طرف کرنے کا جو رواج پڑا ہے، اس میں بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن کریم کی آیت کہہ کر ایک بات دوسرے تک منسوب کر دیتے ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حدیث کہہ کر اس بات کو دوسرے کی طرف بھیج دیتے ہیں، حالانکہ نہ وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے نہ وہ حدیث رسول اللہ ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول اور علامہ اقبال کے شعر اور اس فیض کے اشعار، یہ 3-4 الفاظ ایسے ہیں کہ جو مسلسل میسیجز میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات قرآن کریم کی آیت میں پڑھ رہا، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے علم نہیں ہے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کر۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، زبان، ان السمع کان، والبصر نگاہیں آنکھ، والفؤاد دل، عقل اور دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ بھئی کیوں کہہ رہے ہو ایسی بات، اور یہ کیوں نشر کر رہے ہو ایسی بات کہ جس کے بارے میں تمہیں تحقیق ہی نہیں، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے۔ یہ بریکنگ نیوز کے نام سے جو ہمارے ملک میں ایک کھلواڑ ہو رہا ہے اور معاشرے میں بے چینی اور بے سکونی پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور رائی کو پہاڑ بنانے کا مزاج
جو ہمارے میڈیا میں دکھائی دے رہا ہے یہ ایک خوفناک عمل ہے، اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اسی طرح گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جاہلوں سے الجھنے سے گریز کریں، جاہلوں سے الجھنے سے گریز کریں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، قرآن کریم کی آیت ہے۔ معاف کرنے کو اپنی ادا بنا لو، معاف کرنے کو اپنی ادا بنا لو۔ وامر بالعرف، بھلائی کا کہتے رہا کرو۔ واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں کے ساتھ الجھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان فرمائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل اپنی جہالت پر مبنی رویے کے ساتھ ان سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، یعنی ایسا سلام کہ جس سے انسان اپنے علیحدگی کو اناؤنس کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ تو جاہلوں سے الجھنے سے گریز کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کریم کا ارشاد اور ہدایت یہی ہے۔ اور گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بات مختصر کریں۔ ایک بات کو اس طرح سے لمبا کیے چلے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی بات نکل ہی نہیں رہی، خبریں اتنی لمبی، ان میں کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو وہ ہے جو چھوٹی ہو، مختصر ہو، اور اپنے موقف پر پوری طرح سے رہنما ہو اور دوسروں کو ملال میں نہ ڈالنے والی ہو۔ اور معزز ناظرین، ایک ادب جو گفتگو کا ہے اس کو ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیے، اور وہ یہ کہ بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ہر آدمی بات سنانا چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا، جبکہ بات سننے کا حوصلہ جس آدمی نے اپنے اندر پیدا کیا وہ بہت حاصل کرتا ہے، وہ بہت اخذ کرتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت سی رعنائیاں جمع کر لیتا ہے، اور باوجود معلوم ہونے کے سنانے والے کی بات کو سنتے رہیں، اسے سنانے دیں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سننے کی وجہ سے اس کو بہت سی راحت میسر آ رہی ہو۔ حضرت عطا رحمہ اللہ یہی بات فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے اس بات کا جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں صرف اس لیے سنتا رہتا ہوں کہ تاکہ ان کو تسکین ہو، ان کا غبار نکل جائے اور ان کو راحت میسر آئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ای میلز اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ کی جانب سے ہمیں سوالات موصول ہوتے رہتے ہیں، اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ضرور اپنے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات ہمیں بھیجیں۔ ہم ان سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں یقیناً جوابات عرض کریں گے۔ تمام تر سوالات کو پروگرام میں شریک کرنا ممکن نہیں ہوتا، بعض چیدہ اور اہم سوالات آج کے پروگرام میں ہم شریک کرتے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی عرض کرتے ہیں۔ اویس صاحب نے سوال کیا ہے کہ زبان کے تقاضے کیا ہیں؟ زبان کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ یہ زبان غیر محتاط استعمال نہ ہو۔ زبان کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ زبان کو جس نے پیدا کیا ہے اور زبان کا جو کریٹر ہے، یہ زبان اس کے ذکر میں مشغول رہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھا کرو، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھ، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ دیکھیے، زبان سے آپ خیر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور زبان سے آپ شر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ زبان کو بہتر استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زبان شیریں ملک گیری۔ اگر تم زبان کو میٹھا رکھو گے، میٹھا زبان سے مطلب یہ نہیں کہ آپ مٹھائی کھاتے رہیں اور وہ میٹھی رہے، یا پان کھاتے رہیں اور وہ لذت دار رہے اور خوشبودار رہے۔ میٹھی زبان سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا لہجہ ایسا ہو
کہ جس میں دوسروں کے لیے درد ہو، محبت ہو، پیار ہو، شفقت ہو، خیر ہو، بھلائی ہو۔ آپ اگر زبان کو تیر بنا کے رکھیں گے اور اس سے کاٹتے چلے جائیں گے تو یقینی بات ہے یہ زبان کا وہ تقاضا پورا نہیں کر رہے کہ جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ زبان کو اللہ نے نرم رکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور پھر زبان کے آگے 2 گیٹ رکھے ہیں، ایک دانتوں کی 32 کا گیٹ اور ایک ہونٹوں کا گیٹ۔ گویا 2 گیٹوں کے اندر اس کو، 2 دروازوں، بند دروازوں کے اندر اس کو رکھا ہے۔ اگر اس کے باوجود انسان اس کو بے جا استعمال کر رہا ہے اور غلط استعمال کر رہا ہے تو یقینی بات ہے یہ اپنی اصل جگہ سے بہت ہٹا ہوا انسان۔ تو زبان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خیر، یعنی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں سے اچھائی کے ساتھ بات کرو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو، کیونکہ اچھے انداز میں گفتگو آپ کی شخصیت کی عکاس ہے، آپ کی شخصیت کو ظاہر کر رہی ہے آپ کی زبان، آپ کی گفتگو، آپ کا لباس، آپ کا بڑی سواری میں آنا، یہ آپ کے حقیقت کو اور آپ کے سٹیٹس کو اور سوشل سٹیٹس کو حقیقت ظاہر نہیں کرتا۔ آپ کی زبان آپ کی ترجمان ہے۔ زبان کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ زبان کو بے جا استعمال نہ کیا جائے، خیر خواہی کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے، چپ رہا جائے، اور جب بھی خیر کی بات ہو تو اس میں زبان کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ وہ بے جا استعمال نہ ہو۔ مومنہ بہن نے یا بیٹی نے سوال کیا ہے کہ شریعت کن کن باتوں کے کرنے سے منع فرماتی ہے؟ یہ تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں سورہ حجرات کی جو دوسرے رکوع کی آیات ہیں ان کو پڑھنے کی درخواست کروں گا۔ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات پڑھ لی جائیں تو یقیناً انسان سمجھ لیتا ہے کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ زبان سے قرآن کہہ رہا ہے اجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو۔ زبان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے میری طرف سے متعین ایک کڑا نگران اس کو محفوظ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں کہہ رہا جو ہوا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات تو ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ زبان سے جھوٹ سے بچنا ہے۔ زبان، اللہ قرآن کریم میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے وہ بات نکالو جو کہ لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہو، یعنی قولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور خیر خواہی اور بھلائی والی بات کرو۔ اور رکنا کس سے ہے؟ غیبت سے رکنا ہے، جھوٹ سے رکنا ہے، دوسروں کے بارے میں اور برے برے نام رکھنے سے رکنا ہے، دوسروں پر ایسی بے جا تنقید کہ جو ان کو مجروح کر کے رکھ دے، ان کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دے، اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ بعض دفعہ انسان دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان کی تلخی دوسروں کو ناکامی کی طرف مایوس ہو کر بڑھنے پر مجبور کر دیتی۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہ کہیں۔ بچوں کے امتحانات کے رزلٹ جب آتے ہیں تو پیرنٹس کئی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جو بچوں کے ذہنوں میں بری طرح سے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی ترقی اور ان کے آگے بڑھنے میں وہ کلمات بعض دفعہ رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کیجئے، لوگوں کے حوصلے بڑھائیے، لوگوں کی ہمت بڑھائیے، لوگوں کی خوبیوں پر نگاہ رکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک کتا مرا ہوا پڑا ہوا تھا، پھولا ہوا جسم، بدبو آ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے کہتے کہ کیسے کتا برا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اس کے دانت تو دیکھو کتنے سفید ہیں۔ ان کی نگاہ خوبی پر پڑی ہے۔ خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ برائی تو ہر آدمی میں، کمی کمزوری تو ہر آدمی میں ہوتی ہی ہوتی ہے۔ میں کون سا اس سے محفوظ ہوں کہ میں دوسروں پر خیر کی بات ہی نہیں کہہ سکتا۔ عمران
کہتے ہیں، سوال کیا ہے کہ لہجے اور رویے میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے صاحب۔ بعض دفعہ لوگوں کے رویے بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن لہجے ان کے بڑے نرم ہوتے ہیں، اور وہ لہجے سے شکار کر لیتے ہیں بہت سی چیزوں کا۔ اور بعض دفعہ لوگوں کے رویے بڑے نرم ہوتے ہیں لیکن لہجہ ان کا سخت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے رویے کے اثرات دوسروں پر پورے طرح سے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ تو دونوں میں بڑا فرق ہے میرے پیارے۔ خرم نے سوال کیا ہے کہ گفتگو کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کریں۔ گفتگو کے حوالے سے بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں نے پروگرام میں کئی حدیثیں سنائیں آپ کو، ایک حدیث پھر سنا دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور اس کے حبیب پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ چپ رہنے میں بڑے فوائد ہیں، اور دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتے او بود در عدن۔ مسلسل بولتے رہنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اگرچہ گفتگو عدن کے موتیوں جیسی قیمتی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، پروگرام روشنی کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ای میلز کے نمبر اور واٹس ایپ کے نمبر۔ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، ہم آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شریک کریں گے۔ کل تک کے لیے نئے موضوع کے ساتھ گفتگو کی خاطر مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔